کے نبی کہہ رہے ہیں 72 جنمی ایک جنتی، تم ایک بتا کے دکھا دو. چلو اگر کہتے ہو ایک جائے گا تو ہم تو کہیں گے تم تو کہتے ہو چاروں پر حق چاروں جنتی. اگر کہتے ہو چار پر حق چاروں جنتی تو لکھو رسول کی حدیث جھوٹی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک جنتی سب جہنمی. ارے کیا بتاؤں مولوی صاحب، ایک لکھتا ہوں تب بھی پھنسے، چار لکھتا ہوں تب بھی پھنسے. کیوں پھنس رہے ہو یار؟ آؤ ایک ہماری طرح دھاڑ کے کہو اللہ کی قسم ہمارے بزرگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے پیر، ہمارے ولی، ہمارے مولوی، ہمارے ملا جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات میں محمد رسول اللہ کی ذات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایکسیڈنٹ یہ کہہ کر جھٹلا سکتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا ہے، لیکن محمد اگر یہ کہہ دے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر یہ رات ہے اور رسول کہہ دے یہ رات نہیں دن ہے، میں کہوں گا جرجیز تیری آنکھیں جھوٹی ہیں، محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہے. آؤ رسول کہتے ہیں 72 جہنمی ایک جنتی، ہم دھاڑ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم 72 جہنمی ہے ایک جنتی ہے. کون؟ رب کے قرآن کو ماننے والا، محمد کے فرمان کو ماننے والا. آؤ تو صحیح ہم سے ہاتھ تو ملاؤ، ہماری طرح دل دھاڑ کے کہو تو صحیح. ہمیں معلوم ہے نہ اٹھے گی تلوار تم سے، نہ اٹھے گا خنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. آؤ تو صحیح، میں للکارتا نہیں ہوں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں تم سے، محمد رسول اللہ کی عظمت کو اونچا کرنے کے لیے کہو کہ رسول کا فرمان جھوٹا نہیں. یہ کیا ایک پھر نبی کی حدیث بھی صحیح، ایک ہی جنت میں جائے گا وہ بھی صحیح، 4 امام چاروں برک چاروں جنتی یہ بھی صحیح، ایک بھی صحیح 4 بھی صحیح. ارے میں پاگل ہوں، مجھے بریلی میں بھرتی کر دو جاؤ. ارے ایک بھی صحیح 4 بھی صحیح تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا؟ میں پاگل ہوں. مولوی کہہ رہا گھوڑا حلال بھی ہے مکروہ بھی، ارے میں ہی پاگل ہوں. ایک کہہ رہا حلال ایک کہہ رہا حرام، کہا دونوں صحیح. ارے کہاں کی بات کرتے ہو تم؟ ایک کہتا یہ رات، دوسرا امام کہتا یہ دن، تم کہہ رہے دونوں برابر. بات صاحب رات بھی صحیح دن بھی صحیح. آپ کے یہاں پاگل خانہ کہیں ہے؟ میں نے تو بہت دور کے بارے میں بتا دیا بریلی کے اندر. آپ مجھے اپنے یہاں کے پاگل خانے میں بھرتی کر دو، ہمارا اسکروج ڈھیلا ہے دماغ کا. سب صحیح سب صحیح صاحب. ایک امام کہہ رہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو، امام شافعی کہہ رہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں، لا صلاۃ نماز ہی نہیں. امام شافعی کہہ رہے ہے ہی نہیں. ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں پڑھو گے تو منہ میں آگ بھری جائے گی. اب بتاؤ کس کی مانو؟ امام شافعی کو مان لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آگ بھری جا رہی ہے، اور اگر ابو حنیفہ کی مان کے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں. مفتی صاحب کون صحیح؟ مفتی صاحب کو تو مفت میں ڈگری ملی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں دونوں صحیح. ہم ہی پاگل ہیں. ارے ذرا غور کر کے بتاؤ مجھے، انصاف کی ترازو پہ تول کے بتاؤ. ایک کی بات مانوں تو دوسرے کی نظر میں ہم کیا ہو رہے ہیں؟ بتاؤ صحیح. اور ہم سے پوچھو جرجیز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چاروں امام اپنی کرنی دھرنی کے مالک ہیں، ان کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، معصوم نہیں تھے. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم تو اتنا کہیں گے نہ ان کی دیکھ نہ ان کی دیکھ، آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کی دیکھ. جو اس کی بات مل جائے اس کی بات مان لے، رسول سے جس امام کی بات مل جائے مان لے. مولوی صاحب بات تو تمہاری ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مسئلہ تو وہی ہے، قال وجدنا آبانا، میں نے اپنے باپ دادا کو ایسے نہیں پایا. کیوں؟ حلوہ کھانا مولوی کا کام، پتھر باندھنا نبی کا کام. ہم تو حلوہ کھائیں گے، حالانکہ پتھر باندھنا بھی سنت ہے. وہ نہیں، نہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پتھر کون باندھے گا؟ وہ تو بہت بڑی سنت ہے، وہ تو صرف نبی عمل کریں. حلوہ کھانے والی سنت پر ہمارا مولوی عمل کرے. واہ صاحب، میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا تھو، وہ چاہے کسی کے اوپر گرے. آؤ بات کرتے ہو تم اس کی. قرآن جس جگہ پڑھا جاتا ہے، ہماری کتابیں نہیں، ہمارے مولوی کی کتابیں نہیں، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے. امام مسلم کیا نقل کرتے ہیں؟ اٹھاؤ مسلم شریف. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. رواہ مسلم. امام مسلم اس حدیث کو مسلم شریف کے اندر لائے، فرماتے جب کسی کے گھر میں
جب کسی مکان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اور وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کتاب کا درس ہوتا ہے، سبق، تم پڑھو ہمیں پڑھاؤ ہم تمہیں پڑھائیں، جس مکان میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس مکان کے اوپر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اپنے پروں سے اس بستی کو چھپا لیتے ہیں، اس مکان کو چھپا لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس قوم کا ذکر فرشتوں میں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والی کتاب کا، اپنے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا نہیں، معاف کرنا ہم مولانا مختار احمد ندوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا نہیں، معاف کرنا ہم مولانا یہ اپنے ابراہیم صاحب کی کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو نہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اور قرآن جہاں پڑھا جائے گا وہاں غشیتہم الرحمہ، وہاں رحمت آئے گی، وہاں فرشتے اس کو ڈھانپیں گے، اور وہاں نزلت علیہم السکینہ، سکینت اور وقار نازل ہوگا، وہاں سکینت آئے گی جہاں قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن کے معنی اور مطلب کو پر غور کیا جائے گا۔ اتنی عظیم کتاب، اور اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن آج میرے پیارے ساتھیوں اس کو آج ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ جس قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ اللہ اعلان کر رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مسلمانوں کو چیلنج نہیں ہے، ساری دنیا کو چیلنج ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے